اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت منتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہمارے بقیہ جتنی بھی نشریات ہے ان کو آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں جادو ٹی وی، روکو ٹی وی، امازون فائر ٹی وی اور ایپل ٹی وی کے ذریعے سے۔ منجی عالم بشریت حضرت بقیت اللہ العظم امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری اور ساری ہے، اور مختلف طریقے سے اور مختلف عناوین پہ کوشش کر رہے ہیں کہ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھا جائے، اور علماء کی رائے بھی بہرحال جیسے آپ کو پتہ ہے ہم لے رہے ہیں، اور خود بھی بہرحال جو گزارشات ہے آپ کے خدمت میں وہ پیش کرتے رہتے ہیں اگر وقت ملے تو۔ ایک ہمارے پاس جو نہایت ہی مہم چیز ہے جو کہ اس دور کی ہماری ضرورت ہے، اور ہماری ان ذمہ داریوں میں سے جو وہ عظیم ذمہ داریاں جو کہ ہمیں غیبت کے دور میں انجام دینی ہے، خود اس توقیع میں جو محمد بن عثمان سے حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف نے ان کو جب لکھا، فرمایا وَقْصِرُوا دعا بتعجیل الفرج، کہتے ہیں ہمارے چاہنے والوں سے، ہمارے شیعوں سے، ہمارے محبین سے یہ ضرور کہہ دینا اے محمد بن عثمان کہ میرے تعجیل کے لیے اس دور میں زیادہ سے زیادہ دعا کرے۔ کیوں؟ فَإِنَّ ذَلِكَ فَرَجُكُمْ، چونکہ یہی ہے، یہ فرج جو ہے، یہ فرج ہی آپ لوگوں کو نجات دلا سکتا ہے۔ اب یہ نجات جو ہے کس طریقے سے ہے؟ ظاہر ہے کہ اس دور میں ہم فقط اس اعتبار سے نہیں کہ صرف ہمارے مشکلات جو ہے وہ یعنی ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، بلکہ ہمارے فکروں کے اوپر اور ہماری زبانوں کے اوپر بھی ظلم ہے، اور نہایت ہی مشکل دور سے ہم لوگ دوچار ہے۔ تو آج کے جو ہمارے مہمان ہیں وہ بنارس سے تعلق رکھتے ہیں، استاد مولانا ذہین حیدر دلکش غازی پوری صاحب، انشاءاللہ العزیز ان سے سوالات جوابات کا سلسلہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ الحمدللہ الحمدللہ، میں مولا آپ کو خیریت سے ہوں، اور آپ یقین ہے کہ آپ لوگ بھی خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی طرف سے آپ تو ایسی سرزمین پر ہیں کہ میں کیا، دنیا کا ہر شیعہ یہ آپ سے گزارش کرے گا کہ ہماری طرف سے وہاں ایک سلام عرض کر دیجیے گا۔ جی قبلہ حتماً انشاءاللہ۔ امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی طرف سے آپ کی نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ بہرحال وہاں پہ کچھ نیٹ کا ایشو بھی چل رہا تھا، اور ظاہر آپ کے مصروفیات بھی ہے، تدریس کے اعتبار سے بھی آپ تدریس بھی کرتے ہیں، اور ساتھ میں مجالس کا سلسلہ بھی ہے، تو اتنی مصروفیات کے باوجود آپ مومنین کے خدمت میں کربلا مقدسہ میں بہرحال آپ حاضر ہوئے۔ مولا آپ کو حفظ و امان میں رکھے، اور آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہیں۔ اب میں خود شکر گزار ہوں کہ امام حسین چینل نے مجھے اس لائق سمجھا اور یہ ذمہ داری میرے کاندھوں پہ ادا کی، اس کے تمام اراکین کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مولا کے حفظ و امان میں رہے۔ قبلہ اگر اجازت ہے تو سوالات کا سلسلہ شروع کر لیتے ہیں تاکہ مومنین زیادہ سے زیادہ یقیناً مومنین کے استفادے کے لیے ہی ہم لوگ تو یہ پروگرام کر رہے ہیں۔ اللہ ایسے پروگرام میں ترقی عطا فرمائے، اور آپ لوگوں کے بازوؤں میں اور عزم میں قوت عطا فرمائے تاکہ ایسے پروگرام مسلسل ہوتے رہیں۔ الہی آمین، شکریہ قبلہ۔ تو پہلا ہمارے پاس قبلہ جو سوال ہے، ظاہر ہے کہ اب ایک ہمارے پاس جو موضوع ہے وہ مادر حضرت امام عصر علیہ السلام کے بارے میں، تو بہرحال کچھ اتفاقاً ہمارے پاس کچھ سوالات بھی واٹس ایپ کے ذریعے سے بھیجے تھے مومنین نے۔ انہوں نے کہا اگر اس سوال کو بھی کسی عالم کے سامنے رکھ دیا جائے تو امام زمانہ علیہ السلام کے والدہ کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت بھی ضروری ہے۔ تو میں اگر سوال کروں تو اس طریقے سے بہتر ہوگا کہ امام زمانہ علیہ السلام اور ان کی والدہ محترمہ کا مختصر تعارف اگر آپ مومنین کے لیے کر سکیں تو بہتر ہے۔ جی قبلہ۔ دیکھیے، اللہ نے اس دنیا میں جو حسن رکھا ہے جی
وہ دو طرح کا ہے. ایک تو حسن یوسفی ہے جی اور ایک حسن محمدی ہے. صلوات اللہ علیہ. اللہ نے جب چاہا جی کہ اس حسن کو کمال دے جی تو اس نے حسن یوسفی کی مالکہ جناب نرجس خاتون کو سبحان حسن اللہ. محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارث حضرت امام حسن عسکری کے سبحان حرم تک اللہ. پہنچ. سبحان اللہ. واہ قبلہ. اور ان دونوں نسلوں کے ضمانت ہمارا امام زمانہ اجل اللہ شریف ہے. سبحان اللہ. بے شک بے شک. جناب نرجس خاتون قیصر کی بیٹی جی اور آپ کی والدہ جی یعنی قیصر کی زوجہ صحیح. حواریہ جناب عیسیٰ کی نسل میں ایک شخص پیدا ہوا جس کا نام شمعون ابن حمون تھا. جی بالکل. آپ اس کی بیٹی ہیں جناب نرجس خاتون. ماشاء اللہ. کیا مرتبہ ہے اور کیا عظمت ہے جو امام کی ماں ہو بنے اور امام کی زوجہ بنے. سبحان اللہ. بے شک. آپ ذرا یہ سمجھ. اور یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنی بہن سے کہا تھا کہ آج ٹھہر جائیے نرجس خاتون کے یہاں ایک چاند سا بیٹا ہونے والا ہے. بے شک. جس کے بعد ہمارے امام زمانہ تشریف لائے. اور پھر امام زمانہ کی عظمت کے بارے میں کیا کہا جائے. جو ہم نام نبی ہے, ہم کنیت نبی ہے, سبحان ہم اللہ. صفات علی ہے, بے شک. جو سبحان حسین اللہ. کا وارث ہے. اور ہم سب اس کا انتظار اسی لیے کر رہے ہیں کہ ابھی کربلا کے شہیدوں کا انتقام باقی ہے, بے شک. ابھی عباس کے حصے کی جگہ باقی ہے, بے شک. ابھی دل زہرا کو تسلی ملنا باقی ہے. بے شک. آج دنیا جس انداز پر جا رہی ہے, آپ یقین کریں دنیا کی ہر قوم ایک راہبر کا انتظار کر رہی ہے کہ جو اس کے لیے دائی بن جائے, جو اس کی نجات کا نمائندہ بن جائے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ وہ دنیا ادھر ادھر گھوم رہی ہے, حقیقتاً وہ پہچان نہیں رہی ہے کہ اس کا دائی کون ہے, اس کو راہ نجات دلانے والا کون ہے, وہ کون ہے کہ جو اسے صراط مستقیم پر گامزن کرے. جی بالکل. عہد حاضر میں آپ دیکھ رہے ہیں ایسے شیطان, اور اتنے بڑے شیطان ہیں. ہم دعا بھی کر رہے ہیں اور ہمارا عزم بھی یہ ہے لائیں تاکہ ان کا خاتمہ ہو جائے. بے شک. جی قبلہ. جی دوسرا سوال ہمارے پاس یہ ہے کہ امام ظاہر ہے کہ ایک سوال ہمارے پاس اٹھتا ہے کہ شاید بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ہو, یقیناً ہی یہ سوال مہم ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے وقت کے بارے میں کہ امام کب ظہور فرمائیں گے. تو سوال کچھ اس طریقے سے. جی دیکھیں امام زمانہ ظہور کب تشریف لائیں گے, امام زمانہ جل شریف کب تشریف لائیں گے, یہ تو مشیت معبودی میں ہے. بے شک. اللہ جانتا ہے کہ کب آئیں گے. ہاں علامتیں جو بتائی گئی ہیں وہ علامتیں دھیرے 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 کر کے تقریباً مکمل ہوتی چلی جا رہی ہیں. اور اس کے بعد لوگ اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ اب وقت آ رہا ہے. ہاں ایک بات ہے کہ امام زمانہ کہاں سے ظہور فرمائیں گے. جی 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 بالکل. کب ظہور فرمائیں گے اس کو ہم کہہ نہیں سکتے. صحیح. ہم جانتے نہیں کہ کب ہوگا, بس معصوم نے یہ فرما دیا ہے کہ جب یہ علامتیں پوری ہو جائیں گی. کہیں 80 علامتیں لکھی ہیں, کہیں 100 سے اوپر علامتیں لکھی ہوئی ہیں کہ جس میں سے علماء نے کہا ہے کہ اکثر و بیشتر پوری ہو چکی ہیں. لیکن ابھی بھی کچھ علامتیں لوگ بتاتے ہیں کہ باقی ہیں جو ہونے والی ہیں, اور وہ جس دن پوری ہو جائیں گی وہ علامتیں جس دن تکمیل کی منزل میں پہنچ جائیں گے اس دن امام زمانہ تشریف لائیں گے. یہ تو مشیت ہے, اور کتابوں میں بھی روایتیں درج ہیں, معصومین سے حدیث منقول ہیں کہ امام زمانہ تشریف فرما ہے, شفاعت صاحب نے رکھی ہوئی ہے, ہر وقت آمادہ ہیں کہ کب حکم معبودی ہو
पर्दा गैबत उठे और आप खून हुसैन का इंतकाम लेने के लिए जुल्फ़िकार हैदरी लेकर तशरीफ आए। अब एक बहुत बड़ा मसला ये है, एक बहुत बड़ा मसला भाई ये है कि इमाम ज़माना कहाँ से तशरीफ लाएंगे? जी बिल्कुल, ज़हूर कहाँ से फरमाएंगे? बेशक। आप जज़ीरे खज़रा में हैं, ऐद हाजिर के साइंसदानों ने ये कहा कि वो बरमूडा ट्रायंगल है। अब बाद में उसको कुछ लोगों ने उसको कंडम किया कि नहीं वो बरमूडा ट्रायंगल नहीं है। हम भी कंफर्म नहीं कह सकते, हमारे यहाँ भी शिया उलमा ने जजीरे खजरा को बरमूडा ट्रायंगल से मुनासिबत करने से उन्होंने लिखा कि मुनासिबत है, लेकिन इसके बाद भी हतमी तौर पर हम नहीं कह सकते कि हमारे इमाम ज़माना जिसे जजीरे खजरा कहा जाता है वो कहाँ है जी। लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारे इमाम ज़माना का ज़हूर अहादीस और रवायात की बुनियाद पर खाने काबा से होगा। बेशक जी बिल्कुल। इमाम ज़माना खाने काबा की पुष्ट से टेक लगा के आवाज देंगे तो जो उनके असल चाहने वाले और हकीकी मानने वाले हैं वो इमाम ज़माना तक पहुंचेंगे। अब सवाल ये कि इमाम ज़माना खाने काबा ही से क्यों तशरीफ लाएंगे, ज़हूर फरमाएंगे जी? तो इसका रीजन ये है जी, हालांकि होना ये चाहिए था कि सबसे बेहतर मकाम था कि जद अमजद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरजमीन मदीने मुनव्वरा से ज़हूर फरमाते जी, तामर्रा से ज़हूर फरमाते, बिल्कुल नजफ अशरफ दादा के घर से तशरीफ ले आते जी। और सबसे अजीम तो ये है कि आप करबला मोहल्ला से ज़हूर फरमाते जी, जहाँ के शहीदों के खून का आप इंतकाम लेंगे। लेकिन मशीयत ने न करबला को चुना इसके लिए, न मदीने को चुना, न अर्ज़ नजफ को चुना, किसी भी जमीन को नहीं चुना, बल्कि कहा कि ज़हूर काबे से होगा। और इसकी वजह यह है कि पहली इमामत जहां से आई थी आखिरी इमामत भी वहीं से ज़हूर करेगी जी। और हम ये जानते हैं और बहुत अच्छी तरीके से ये बात हम जानते हैं कि चांद 27 तारीख को जहां डूबता है सही, पहली तारीख को वहीं से तुलू होता है जी। पहला इमाम जहां से आया था, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हमारा आखिरी इमाम भी वहीं से ज़हूर करेगा, सुभान अल्लाह, ताकि दुनिया को मालूम हो जाए कि ये सिलसिला इमामत एक है, जुदा जुदा नहीं है। बेशक 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 जी। क़िबला एक सवाल हमारे पास और है कि ज़ाहिर है कि शायद मुखालिफिन भी इसके बारे में काफ़ी सारे इश्कालात भी करते हैं और एतराज़ात भी करते हैं, वो है तूल हयात हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम। तो सवाल अगर मैं इस तरीके से कर लूँ कि क्या कोई तवील ज़माने तक ज़िंदा रह सकता है, यानी ये कोई अकल के मुताबिक है या नहीं है, इसके बारे में अगर आप तौज़ीहात फरमाएं तो। देखिए, जो लोग आए हमारे यहाँ इस्लामी फ़िरक़ों में दीगर हमारे अलावा दीगर मज़ाहिब इस बात का तो यकीन रखते हैं कि एक हादी आएगा जी, नस्ल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होगा जी। अब यहाँ से आके शिया और गैर शिया मुस्लिम जी, मैंने पहला जुमला आपको याद होगा, मैंने कहा था कि दुनिया की हर कौम एक हादी का इंतजार कर रही है जी, एक निजात दहिंदा का इंतजार कर रही है, बिल्कुल। लेकिन अब अगर इसको हम जरा सा दायरे फिक्र को कम करें और ये कहें कि मुसलमानों के दरमियान, तो मुसलमानों के दरमियान एक फिरक़े शिया को हटा लीजिए तो सब ये मानते हैं कि नबी का एक नायब आएगा जो हम नामे नबी होगा, लेकिन वो पैदा होगा जी, बिल्कुल यकीनन। और हम ये अकीदा रखते हैं कि हमारे इमाम ज़माना पैदा हो चुके हैं जी, मौजूद हैं, जजीरे खज़रा उनका मस्कन है, वो जब मशीयत होगी तो आएंगे। अब सवाल यह है कि तूले हयात का मामला क्या है? सही, क्या कोई इतनी ज़माने तक जिंदा रह सकता है जी? यकीनन रह सकता है जी। सबसे पहले तो एक बात
اگر آپ اس کو احساس کریں تو میں عرض کروں بسم اللہ کہ قرآن حکیم نے نبی کی جب معراج کریم کا تذکرہ کیا تو یہ آواز دی کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. جی بے شک. اب اس پہ ہوا کہ گئے کیسے؟ تو ہمارے یہاں کے علماء ایک جملہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر نبی گئے تو نبی سے سوال کرو کہ جی. کیسے گئے. جی. اور اگر اللہ لے گیا تو آپ کو کیا اللہ کے لے جانے میں شک ہے؟ بے شک بے شک. اس میں شک تو کیا نہیں جا سکتا کہ اللہ کی قدرت میں آپ شک کر رہے ہیں. بالکل. تو کیا آپ کو امام زمانہ کی حیات کے سلسلے میں قدرت معبودی میں شک ہے کہ اللہ کسی کو اتنی حیات نہیں دے سکتا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بے شک بے شک. ایک بات. جی. دوسرے سارے مسلمانوں کا یہ ایمان ہے کہ انبیاء زندہ ہیں. بے شک. ہے نا؟ جی بالکل. یقیناً. اس میں سے 4 نبی وہ ہیں کہ جن کی حیات کا یعنی وہ زندہ ہیں ہم بالکل یقین رکھتے ہیں. جی بالکل. کون کون؟ جناب خضر. جی. جناب الیاس. جی. جناب ادریس. جی. ہے نا؟ جی بالکل. تو اب یہ انبیاء زندہ ہیں. صحیح. یہ سارے انبیاء زندہ ہیں. بالکل. ان کی حیات کا ہم کو یقین رکھنا ہے. اگر ہم یقین رکھیں گے تب تو مومن کہلائیں گے. اگر یقین نہیں رکھیں گے تو ہم مومن نہیں کہلائیں گے. بالکل بے شک. ہے نا؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ جی بالکل. اچھا آپ ایک بات بتائیے. جی. مچھلی کے پیٹ میں کوئی چیز اگر جائے جی تو کیا اسے گل نہیں جانا چاہیے؟ یقیناً یقیناً. کیا اس سے فضلوں میں تبدیل نہیں ہو جانا چاہیے؟ یقیناً. جی بالکل. تو اللہ نے یونس کو شکم ماہی میں زندہ رکھا کہ نہیں رکھا؟ سبحان اللہ. بے شک رکھا. بے شک. اور جیسے گئے تھے ویسے ہی باہر آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنے زمانے تک شکم ماہی میں رہے. جی. اور شکم ماہی میں رہنے کے بعد نہ عمر میں فرق آیا، نہ وجاہت میں فرق آیا، نہ چہرے کے دلدول میں فرق آیا. جیسے شکم ماہی میں گئے تھے ویسے ہی باہر نکل آئے. تو کیا اللہ امام زمانوں کو یہ اس طرح کی عمر نہیں دے سکتا کہ جس عمر میں واپس گئے ہیں حجاب غیب میں تو ویسے ہی واپس آ جائیں؟ بے شک دے سکتے ہیں. بے شک. سبحان اللہ. اور ایک چھوٹی سی بات اور کہنا چاہتا ہوں. بسم اللہ. معاف کیجیے گا. بسم اللہ کے جو بات کہنا چاہ رہا ہوں، یہ عالم اسلام کبھی بیٹھ کے غور نہیں کرتی. ایک تو شیطان زندہ ہے. جی بالکل. سارے مسلمان ابھی نماز مغربین کا وقت ہونے جا رہا ہے. جی جی. ہم دونوں نماز ایک ساتھ پڑھیں گے، مغربین مغرب اور عشاء. جی. عالم اسلام ایک نماز پڑھے گا، نماز مغرب، اور سب سے پہلے کہے گا اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. جی یقینا. پہلے بسم اللہ نہیں کہے گا حضور. جی جی. پہلے اعوذ باللہ کہے گا. تو شیطان کی حیات پر یقین ہے، رحمان کے نمائندے کی حیات پر یقین نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اب آپ ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں. بسم اللہ کیجیے. اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کی پیدائش سے پہلے فرشتوں کو پیدا کیا تھا. جی بالکل پیدا کیا تھا. جی. ہے نا؟ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. نہیں کوئی نہیں. اختلاف نہیں عالم اسلام میں. عالم اسلام میں اختلاف نہیں ہے کہ انسان سے پہلے اللہ نے آدم سے پہلے، بھائی مٹی ہی منگوائی فرشتے سے آدم کی. جی. تب آدم کا خمیر گوندا گیا، تب جناب آدم پیدا ہوئے. اس کے بعد نسل آدم چلی. بالکل. تو فرشتے ہیں نا جی جو جناب آدم سے پہلے ہیں. کیا ان میں سے کچھ فرشتے مر گئے جن کی کہیں قبرستان میں قبر بنا دی گئی؟ نہیں نا. وہ جو آدم سے پہلے پیدا ہوئے تھے وہ آج تک زندہ ہیں. یقیناً زندہ ہیں نا. جی زندہ ہے نا. یقیناً زندہ ہے. جی زندہ ہیں. جی. ان کو چھوڑ دیجئے. ہے نا. جی. ایک جناب جبریل جی جو جناب آدم سے جناب خاتم تک ہر نبی کے پاس وحی الہی لے کے آئے. بے شک بے شک. اور آج بھی زندہ ہیں. بے شک زندہ ہے. اچھا اگر ان کو آپ چھوڑ بھی دیجئے تو ایک فرشتہ ایسا ہے
جو ہمارے پاس بھی آتا ہے جی اور ہم سب کو لے کے جاتا ہے. جی بالکل. جس دن اس کے دفتر میں ہمارا نام کاٹنے کا کالم لکھا ہوا ہے جی بالکل اس دن آ جائے گا. بے شک ایسی ہے. جی تو اس کی حیات پہ یقین ہے کہ نہیں ہے؟ یقیناً ہے. ملک الموت کی حیات پر سارے مسلمان یقین رکھتے ہیں جی کہ وہ اس وقت پیدا ہوئے تھے اور آج تک زندہ ہیں. بے شک کوئی انکار بھی تو نہیں اگر کر سکتا. اگر معبود ان فرشتوں کو زندہ رکھ سکتا ہے، شیطان کو زندہ رکھ سکتا ہے، انبیاء کو زندہ رکھ سکتا ہے، تو ایک معصوم ذات کو کہ جو اس کی حجت ہے، جو اس کی حجت ہے، اس کو کیوں نہیں رکھ سکتا؟ بے شک بے شک. ہمارے امام زمانہ زندہ ہیں. اچھا اور دیکھیے زندہ ماننے اور ظاہر ماننے میں بڑا فائدہ بھی ہے. جی کیسے فائدہ ہے؟ بچپن میں ایک بات پڑھی تھی جو اس وقت یاد آ گئی اور وہ یہ کہ اسکول میں میں تو ٹیچر ہوں نا. جی جی بالکل. جی اسکول میں کلاس روم میں جس دن بچوں کو معلوم ہو جاتا ہے کہ آج ہمارے استاد نہیں آئے ہیں جی تو کوئی طالب علم کسی کو مکہ مارتا ہے، کوئی تھپڑ مارتا ہے، یقیناً کوئی پین کوچ دیتا ہے، کوئی جھگڑا کر لیتا ہے، بالکل ہے نا، ادھم کود مچاتا ہے، چلاتا ہے. یقیناً. اور اگر اس کو یہ معلوم ہو جائے جی کہ استاد آ چکے ہیں، پرنسپل روم میں بیٹھے ہوئے ہیں، جی بس کسی وقت نکل کے آ جائیں گے تو وہ شرارت بھی کرے گا تو ڈر ڈر کے کرے گا. جی بالکل بالکل. فطرت ہے. لہذا اللہ نے اسی لیے امام زمانہ کو پردہ غیب میں رکھا اور نبی کے ذریعے اس بات کی اطلاع مسلمانوں کو دلوائی کہ دیکھو ہمارا آخری حجت آ چکی ہے، ہماری آخری حجت آ چکی ہے. وہ کسی وقت بھی پردہ غیب اٹھا کے آ سکتی ہے. لہذا وہ تم اگر گناہ کے راستے پہ چل رہے ہو تو ٹھہر جاؤ کہ تمہارا استاد آنے والا ہے. سبحان اللہ. قبلہ بہت اچھی دلیل ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. محبت آپ کی محبت. جی ایک سوال قبلہ معرفت کے اعتبار سے، چونکہ ہمارے پاس اس بارے میں بھی کافی سارے سوالات آ چکے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام کی جو معرفت ہے یہ کیوں ضروری ہے؟ وجہ کیا ہے کہ یہ کیوں ضروری ہے اس امام کی معرفت؟ اس پر اگر آپ روشنی ڈالیں. دیکھیے بہت آسانی سے ضروری کیوں معرفت امام؟ جی معاملہ یہ ہے کہ ہم نہ قرآن پڑھتے ہیں نہ حدیث پڑھتے ہیں. جی اور عالم اسلام کا حال یہ ہے کہ وہ سامنے کی لفظوں کو بھی گجلک بنا دیتے ہیں. جی پریشان ہو جاتا ہے آدمی سمجھنے میں. جی انتہائی واضح ترین آیت قرآن حکیم کی ہے. جب بھی گفتگو مسئلہ امامت پر ہوتی ہے، کہیں ایک آرٹیکل، ایک مضمون لکھا جاتا ہے، ایک تقریر کی جاتی ہے، تو اس آیت کریمہ کی تلاوت ضرور کی جاتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم. جی بے شک. کہ ہم قیامت کے دن تمہیں تمہارے امام کے ساتھ بلائیں گے. جی بے شک. سبحان اللہ. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب قرآن حکیم نے صاف صاف یہ کہہ دیا کہ تمہیں تمہارے امام کے ذریعے بلایا جائے گا، تو امام کی معرفت ضروری ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بے شک بے شک. اب مفسرین قرآن حکیم نے، عالم اسلام کے مفسرین قرآن حکیم نے یہ کہا کہ امام سے متعلق امام کا مطلب ہوتا ہے بادشاہ وقت. جی لیڈر. جی جو تمہیں راستہ دکھائے. آج اس دنیا میں جو ہم جہاں رہ رہے ہیں وہاں کا جو نیتا ہے وہ امام ہے. آپ جہاں رہ رہے ہیں وہاں کا جو نیتا ہے وہ امام ہے. جی بھائی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ہمارا جسے آپ امام بتا دیں، امام راضی وغیرہ جتنے ہیں سب نے اس خیال کو اپنی تفسیر میں درج کیا ہے. جی بالکل عقیدہ ہے. اور امام یہاں تک کہ لفظ امام کا مطلب ماں کہہ دیا ہے. جی جی. کہ قیامت کے دن ہم تم کو تمہاری ماں کے نام سے آواز دیں گے. جی. اب سوال یہ کہ ماں کے نام سے آواز دے گا، تو سوال یہ کہ ماں کے نام سے کیوں آواز دے گا؟ تو کہنے والوں نے کہا کیونکہ باپ نہیں معلوم ہے اس لیے ماں کے نام سے آواز دیا جائے گا. صحیح. تو بھائی جن کے یہاں ماں ہے معلوم ہو، باپ معلوم نہ ہو، وہ یہ سوچے ہم تو کہتے ہیں کہ امام کے ذریعے آواز دی جائے. اور قرآن نے یہ مسئلہ امامت کو
واضح کرنے کے لیے اتنی واضح آیت رکھی ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم. میں اور آیتیں نہیں پڑھ رہا ہوں، صرف ایک آیت پیش کر رہا ہوں. کبھی اگر موقع ملا آپ سے تو میں صرف قرآنی آیات کے ذیل میں گفتگو کروں گا کہ کتنی آیتیں ہیں کہ جو امام زمانہ کی معرفت کے سلسلے میں موجود ہیں. آپ ذرا سوچ لیجئے، ایک طرف نبی قرآن کا یہ اعلان ہے کہ ہم تمہیں امام کے ساتھ بلائیں گے قیامت میں، دوسری طرف پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ماتا ولم یعرف امام زمانہ ہی ماتا میتۃ جاہلیہ، جو اور اپنے زمانے کے امام کو نہ اس کی موت. جی دیکھیے امام زمانہ کی معرفت کے لیے کہا گیا ہے حدیث میں. صحیح. جب امام زمانہ جو امام ہے اس کی معرفت تاکہ کہ ہم اپنے امام زمانہ کی معرفت حاصل کریں، اسی لیے ہم کو قرآن اور احادیث اور روایات اور واقعات کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے 12ویں امام صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، امام زمانہ کے لیے، کیا اللہ شریف کے لیے کیا کیا واقعات موجود ہیں، کیسی کیسی روایات اور کیسی کیسی حدیثیں موجود ہیں. معرفت امام کی اگر ہوگی کیوں؟ جب ہم کو معرفت نہیں ہوتی، جی معاف کیجیے گا جو میں بات کہنے جا رہا ہوں، بسم اللہ کیجیے، ہمیں جب معرفت نہیں ہوتی، راہبر کی معرفت نہیں ہوتی، تو یہی عالم ہوتا ہے کہ ہم چنتے ہیں 5 سال کے لیے اور 5 دن کے بعد اپنے نیتا کی مخالفت پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. جی بالکل بالکل. میں تو جس ملک میں رہتا ہوں جی وہاں ڈیموکریسی ہے، جمہوریت ہے، جی بالکل، اور ہمیں ہر 5 سال کے بعد ووٹ ڈالنے کا ادھیکار ملتا ہے اور ہم جاتے ہیں اور جس آدمی کو ہم نے چنا ہے معلوم ہوا کہ 5 ہم اس کو ووٹ دے کے آ رہے ہیں اور 5 دن بعد ہم اس کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں، اس کی مخالفت کرنے لگتے ہیں. بالکل. کیوں؟ اس لیے کہ وہ آدمی صحیح نہیں تھا، صحیح چولا بنا کے ہمارے سامنے آ گیا، اپنے چہرے پہ ایک ماسک لگا کے ہمارے سامنے آ گیا کہ ہم بہت اچھے ہیں، بعد میں معلوم ہوا کہ وہ کریکٹر لیس. جی بالکل. اب ہم جب معرفت حاصل کر لیں گے تو ہم کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کون ہے. لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے امام زمانہ کی معرفت حاصل کریں، اور خدا کا شکر ہے کہ ہم کو نبی نے بتا دیا اور پیغمبر اسلام کی حدیث 3 طریقوں سے تاریخ میں سارے امام کے سلسلے میں موجود ہے، جو آپ نے جناب جابر بن عبداللہ انصاری سے بیان کی تھی اور دیگر صحابہ کرام سے بیان کی تھی. ایک حدیث میں آپ نے نام بنام بتایا ہے کہ میرے بعد علی ابن ابی طالب، ان کے بعد حسن ابن علی، ان کے بعد حسین ابن علی، ان کے بعد علی ابن الحسین، ان کے بعد محمد ابن علی، ان کے بعد جعفر ابن محمد، ان کے بعد موسیٰ ابن جعفر، ان کے بعد علی ابن موسیٰ، اس کے بعد محمد ابن علی، اس کے بعد علی ابن محمد، ان کے بعد حسن ابن علی، اور اس کے بعد آخری حجت محمد ہوں. پھر اس کے بعد آپ نے الفاظ کے ساتھ بتایا میرے بعد علی مرتضی، ان کے بعد حسن مجتبی، حسن مجتبی بعد حسین شہید کربلا. اس کے بعد آپ نے ایک ایک امام کے سلسلے میں بتانا شروع کیا اور پھر آواز دی کہ آخری حجت وہ ہوگی جو میرے ہم نام، ہم صفات اور ہم کمال ہے. سبحان اللہ. اس کے بعد آپ نے تیسری جو ہے وہ حدیث بھی بیان فرمائی ہے. تاریخوں میں ساری چیز موجود ہے اور امام زمانہ کے، اور یہاں تک ہے معرفت کے سلسلے میں کہ ہمارے 11ویں امام کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ مولا جی آپ کے بعد ہمارا امام کون ہوگا؟ جی تو آپ نے ایک چھوٹے سے بچے کی طرف اشارہ کیا اور آواز دی کہ تمہارا امام یہ ہے. سبحان اللہ. اس کی معرفت حاصل کرو. لہذا ہمارے اوپر اور آپ کے اوپر اور تمام مسلمانوں کے اوپر واجب ہے کہ وہ امام زمانہ کی معرفت حاصل کریں. امام زمانہ کی معرفت حاصل کر لیں گے تبھی نجات ممکن ہے. اگر امام زمانہ کی معرفت نہیں حاصل کریں گے تو ہماری موت بھی جہالت کی موت ہوگی. اور آپ جانتے ہیں کہ جہالت کی جو تشریح کی گئی ہے وہ یہ کہ وہ زمانہ جس زمانے میں کوئی حجت خدا، کوئی راہبر الہی موجود نہ، اور یہ وہ 550-600 سال کا زمانہ ہے جب جناب عیسیٰ کے بعد اور پیغمبر اسلام کے اعلان نبوت سے پہلے کا زمانہ ہے، جس میں
वसीय जनाब ईसा मौजूद थे, बेशक, इसलिए कि असासा और यादगारे इम्मा गैर मासूम गैर वसी के पास नहीं जा सकता, लिहाजा मौजूद थे लेकिन इमाम नहीं थे। लिहाजा जरूरत इस बात की कि हम अपने इमाम ज़माना की मार्फत हासिल करें। बेशक बेशक क़िबला। एक सवाल क़िबला और है कि हमारे पास जो है जिम्मेदारियों के हवाले से, ज़ाहिर है कि इस दौर में जो हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इंतज़ार इमाम ज़माना में हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मुंतज़िरीन इमाम ज़माना हैं, तो हमारी जिम्मेदारी जो है इस दौर में क्या है, अगर इस पर आप ज़रा रोशनी डाल दें। ब्रदरम, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया और बड़ा कीमती सवाल किया है आपने कि इस अहद गैबत में हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं, हमें इंतजार। देखिए, सबसे पहले तो हमें अपने इमाम ज़माना को राजी करने के लिए और उनका इंतजार हम कर रहे हैं। भाई मैं तो कहना नहीं चाहिए, शायरी से भी हूँ, मुझे नस्लन अल्लाह ने मुझे ये नस्ल में मेरी शायरी रखा है, मेरे वालिद भी और मैं भी, माशाअल्लाह। लिहाजा एक जुमला कहना चाहता हूँ। बिस्मिल्लाह कीजिए। इंतजार के सिलसिले में जी, मैं अपने वालिद के 4 मिसरे सुनाना चाहता हूँ। इरशाद कीजिए। अपने वालिद मोहतरम, मेरे वालिद जी, हजरत मैकश गाजीपुरी, जी जी, मैं उनके 4 मिसरे आपको पढ़ रहा हूँ कि शबे फिराक की घड़ियां शुमार करते हैं। सुभान अल्लाह। पहला मिसरा, शबे फिराक की घड़ियां शुमार करते हैं। जी। तलाश दौलते सब्रो करार करते हैं। वाह, सुभान अल्लाह। तलाश दौलते सब्रो करार करते हैं। वो आए चाहे ना आए ये मसलहत उनकी, वो आए या ना आए हमारा काम है। वो आए चाहे ना आए, जी जी, ये मसलहत उनकी, ये मसलहत उनकी। शबे फिराक की घड़ियां शुमार करते हैं जी। तलाश दौलत सब्रो करार करते हैं। वो आए चाहे ना आए, वाह वाह, ना आए ये मसलहत उनकी, सुभान अल्लाह। हमारा काम है, हम इंतजार करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। तो ये हमारा, हमें इंतजार करना है। लेकिन अब सवाल ये कि इंतजार करना है जी तो इंतजार कैसे किया जाएगा? जी, मैंने कहा कि हम लोगों ने इंतजार के सिलसिले में जो पढ़ा और जो जाना है जी, वो ये है कि किसी का इंतजार अगर किसी को करना है जी, तो जैसा मुंतजर होता है जी, वैसे ही मुंतजिर को इंतजार करना होता है। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, बहुत गहरा जुमला है क़िबला, वाह। सवाल ये है कि हम किसी का इंतजार कर रहे हैं जी, किसी को हम बुला रहे हैं। आज हम रोज कहते हैं अलाजल अलाजल अलाजल, बेशक, लेकिन हमारा आलम ये है कि हमारे चेहरे नूरानी नहीं है, जी, हमारे दामन आमाल में कुछ नहीं है, जी, बदआमालियां हैं। लेकिन मजलिसों में बैठ गए और अलाजल या इमाम ज़मान अलाजल अलाजल कहने लगे। जी, बुला तो रहे हैं लेकिन हम जिम्मेदारियां अदा नहीं कर रहे हैं। जैसे जिम्मेदारी हमको अदा करनी चाहिए हम वैसे जिम्मेदारी अदा नहीं कर रहे हैं। जी, अगर मौलाना, आप मिसाल दे रहा हूँ, अगर आपको मुझे बुलाना है जी, और मैंने कहा कि हाँ तशरीफ लाइए, जी, और अपने घर में मैं सो गया, ड्राइंग रूम में खाक उड़ रही है, जी, सोफा दुरुस्त नहीं है, जी, बिस्तर दुरुस्त नहीं है, बिल्कुल, कोई सामान मौजूद नहीं है, जी, और इसी के बरक्स एक आदमी और है जिसने आपको बुलाया, जी, उसने सोफा दुरुस्त कर दिया, सही, बिस्तर पर चादर बिछा दी, जी, तकिया रख दिया, जी, आप नमाज भी पढ़ेंगे तो एक मुसल्ला रख दिया, जी, आपके आसाइश और आराम के सारे एहतमामात कर दिए, सही, दरवाजे पे आके बैठ गया,
آپ کے آنے کی خبر لگی تو دوڑتا ہوا گیا، آپ کا ہاتھ چوما، استقبال کر کے احترام کے ساتھ آپ کو لایا. تو آپ مجھے بتائیں کہ سچا چاہنے والا کون ہے؟ وہ جو گھر میں سو رہا تھا یا یہ جو جاگ کے انتظار کر رہا تھا؟ یہ جو جاگ کے انتظار، یقیناً صحیح بات یہی ہے. جی بالکل، عقل کا یہی انتظار کرنے والا ہے نا. بالکل. تو ہم کو اور آپ کو اپنے آپ کو امام زمانہ جل شریف کے آنے کا انتظار ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو ایسا بنانا چاہیے کہ نمازیں ہمارے دامن سے نمازوں کی شمع ہمارے دامن میں جل رہی ہو، روزوں کا چراغ ہمارے دامن میں جل رہا ہو. ہم کسی کو غصبی مال ہمارے پاس نہ ہو، ہم کسی کو ستائے نہیں. اللہ کے بندوں کے اوپر ہم رحم و کرم کریں، ان کی بھلائی ان کی فلاح کے کام میں ہم قدم ہیں. جو امام زمانہ اور ان کے اجداد نے ہمیں تعلیم دی ہے، ان تعلیمات پر ہم عمل کریں تاکہ ہماری زندگی بھی کامیاب ہو. امام زمانہ کے انتظار کا حق ادا ہو جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بے شک، بے شک. بس قبلہ نہایت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے جو عقلی دلائل پیش کیے، یقیناً بہت بڑے دلائل تھے، اور اہل عقل کے لیے وہ یقیناً اس سے فیضیاب اگر ہونا چاہے تو یہ آپ کی محبت ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. اگر آخر میں کوئی 1-2 منٹ کا پیغام دینا چاہتے ہیں قوم کو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے ذریعے سے تو قبلہ بسم اللہ کیجیے، ہم منتظر ہیں. میں اپنے تمامی سامعین کی خدمت پر پہلے تو سلامت کر رہا ہوں علیکم السلام دوبارہ، اور اس کے بعد کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نشر علوم آل محمد کی طرف قدم بڑھائیں. سبحان اللہ. ایسے چینل اور ایسی کتابوں کی اشاعت کی طرف ہم متوجہ ہوں جو ہمیں ہماری ذمہ داریوں سے آگاہ کر رہے ہیں. بے شک. بہت ضرورت اس بات کی ہے. آج دنیا الیکٹرانک میڈیا اور ڈیجیٹل ہوتی چلی جا رہی ہے، تو اس میں ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہماری قوم بھی آگے بڑھے. بالکل. جو چینل ہمارے چل رہے ہیں ان کی امداد کی جائے. جس طرح بھی ہم کر سکتے ہیں امداد، کوئی ضروری نہیں ہے آپ دام درم میں سخن قدم میں کسی طریقے سے بھی مدد فرمائیں تاکہ لوگ آگے بڑھ سکیں. اور آج کے بچوں کو یہ پیغام ہے کہ دیکھو امام زمانہ کا انتظار کر رہے ہو تو یاد رکھنا امام زمانہ بے نور چہروں کو پسند نہیں کریں گے، بے نمازی کو پسند نہیں کریں گے، روزہ نہ رکھنے والوں کو پسند نہیں کریں گے، مظلوموں کو ستانے والوں کو پسند نہیں کریں گے. وہ آئیں گے تو سب سے پہلے ان کا انتقام لیں گے، ان غریبوں اور مجبوروں ان پریشان حالوں کا انتقام لیں گے. لہذا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، اور سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم کربلا کو نہ بھولیں، اس لیے کہ ہمارا امام زمانہ بھی ایک لمحہ کربلا مولا کو نہیں بھولتا، ہر وقت یاد کرتا رہتا ہے، دیکھتا رہتا ہے کہ کب میں انتقام کون ہے. اب دعا ہے کہ مولا ہمارے اس انتظار کے لمحات کو قبول فرمائیں. جب تشریف لائیں تو ہم سب کو اپنے چاہنے والوں میں، اپنے ماننے والوں، اپنے خدمت گزاروں میں شمار کریں. فقط والسلام. خدا حافظ ناصر. مولا آپ کو سلامت رکھے. ایک دفعہ پھر بھی ہم امام حسین میڈیا گروپ کی طرف سے آپ کے شکر گزار ہے. آپ نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے مومنین کو جو مطالب پہنچائے ہیں، نہایت ہی قابل تشویق ہے. قبلہ میں آخری میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. بسم اللہ. کہ میرے جو خدمات ہیں اور جو مجھ سے ہو سکا چھوٹے پھوٹے لفظوں میں نے بیان کر دیا. میں اس چینل کا شکر گزار ہوں، اس کے اراکین کا شکر گزار ہوں کہ مجھے موقع دیا، اور آئندہ بھی موقع دیں گے تو میں اپنی خدمت حاضر کرتا ہوں. انشاءاللہ مولا آپ کو سلامت رکھے، اور آپ سے التماس سے دعا کرتے ہیں. فی امان اللہ. خدا حافظ ناصر. خدا حافظ. یہ ہمارے پاس تھے مولانا استاد ذہین حیدر دلکش غازی پوری بنارس سے، اور بہت ہی اچھی گفتگو فرمائی انہوں نے. جو عقلی دلائل تھے، یقیناً وہ چاہے معرفت کے اعتبار سے ہو یا دوسرے جو سوالات کے بارے میں انہوں نے جو دلائل پیش کیے، اور جو دلائل عقلی دلائل تھے، ظاہر ہے بس اوقات ایسی بھی ہوتا ہے کہ ہمارے اگر معصومین کے مناظر بھی دیکھیں، یا جو دوسرے کافی سارے علماء کے مناظرے ہیں کتابوں میں جو درج ہے ہمارے پاس،
उनका जब हम मुलाहजा करते हैं तो उसमें तमाम के तमाम दलाइल ऐसे नहीं होते कि कोई इल्म कलाम या जाके कुरान से और या मसलन जाके हदीस से जाके इस्तिदलाल करते रहें, बल्कि कुछ दलाइल ऐसी भी होते हैं जो कि अक्ली दलाइल होते हैं, और ये अक्ली दलाइल ज़रूरी है, चूँकि इस दौर में ज़ाहिर है जिस तरीके से कम्युनिस्ट और जो होम्यूनिस्ट और इस किस्म के लोग जो कि या लिबरल लोग हैं जो कि आज़ाद ख़याल लोग हैं, तो इनके लिए ज़ाहिर है जो दलाइल हमारे पास है वो दलाइल अक्ली है। और दीन इस्लाम और मज़हब शिया, चूँकि दीन इस्लाम और मज़हब शिया एक चीज़ है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। बाज़ लोग गलती कर जाते हैं, कह देते हैं कि ये दीन इस्लाम में फिर फ़िरके हैं, एक फ़िरका शिया है। नहीं जी, ये फ़िरका मज़हब शिया, यानी हम कह रहे हैं मज़हब शिया, लेकिन दर हकीकत ये दीन इस्लाम यही है। यानी ये वो दीन है कि इसमें तमाम के तमाम चीज़ें, चूँकि हम अगर इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के हदीस की तरफ भी देखें तो कहते हैं जितनी चीज़ें चाहे वो वाजिबात है या मुस्तहबात है, वो सब के सब फितरत इंसानी के मुताबिक है। अगर कोई इस चीज़ का इनकार करे तो वो लैसा मिन्ना, वो हम में से नहीं है। यानी ये सब के सब अगर बिलफर्ज हम कह रहे हैं कि जैसे इंसान सुबह मसलन अज़ान सुबह से पहले नमाज तहज्जुद के लिए उठता है, तो ये चूँकि एक मुस्तहब अमल है और नहायत इसकी ताकीद की गई है कि इस टाइम उठा करें। तो आजकल के डॉक्टरों ने जब तहकीक कर ली तो पता चला कि इस टाइम चूँकि ज़्यादा इंसान सोने की वजह से दिल की धड़कन जो है वो कमज़ोर हो जाती है और इंसान हार्ट अटैक उस पर आ सकता है, दिल का मरीज़ हो सकता है। तो रात में एक दफ़ा जो है सोना ये मुफीद नहीं है, बल्कि जाके जब वो यकीनन उठेगा तो उसको जो है उसकी दिल की धड़कन दोबारा से बहाल हो जाती है। तो जो चीज़ भी है, सुबह सवेरे नमाज क्यों वाजिब है? सुबह सवेरे सेहत के लिए उठना मुफीद है, हाफजे के लिए मुफीद है, और ये सब के सब चीज़ें जितनी भी चीज़ें हमारे पास है। यानी अगर वो पहले पुराने दौर में जो कहते थे कि हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम जौ की रोटी तनावल फरमाते थे, तो लोग उनकी सादगी की मिसाल है, लेकिन आजकल के दौर में जब तहकीक हुई पता चला कि जौ की रोटी जो है वो गंदम की रोटी से मुफीद है। तो ये तज़किया नफ्स तो है ही अपनी जगह पे, लेकिन साथ साथ में वो फ़वाइद भी है, चूँकि इमाम मासूम कभी अपने नफ्स के ऊपर, चूँकि इमाम हमारे लिए नमूना है, सरमश्क है हमारे लिए, तो लिहाजा अर्ज़ ये है कि जब इमाम अपने नफ्स पे ज़ाहिर है जुल्म करेगा, और चूँकि एक दफ़ा अपने आप को जानबूझ के भूखा रखना, वो भी इस हालात में, तो ये यकीन अपने नफ्स के ऊपर जुल्म है। और इमाम अगर अपने नफ्स के ऊपर जुल्म करना शुरू करे, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, नऊज़ु बिल्लाह, चूँकि हमारे लिए ज़िंदगी का मयार इमाम है, तो यकीनन ये नमूना जो है ये वो नमूना नहीं है जिसको लोगों को जिसकी ज़रूरत है। तो लिहाजा अर्ज़ यह है कि अगर आज वो जौ की रोटी वाली बात भी हो गई तो उसमें भी आज लोग देख रहे हैं कि फ़ायदे हैं, वो उसमें भी फ़ायदे हैं। तो इसी तरीके से बाकी जो इस्लाम के जितने भी वो है, मसलन गुस्ल करना, वुज़ू करना और इस किस्म के मज़ीद बहुत सारे इस्लाम के जितनी भी वो मुस्तहबात और वाजिबात है, वो यकीनन फ़ायदेमंद है। और आजकल के दौर में जब देखा जाता है तो उसके फ़वाइद ही फ़वाइद है। तो इसी के साथ ही हमारे आज का प्रोग्राम का टाइम जो है वो ख़त्म हुआ चाहता है। आपसे इजाज़त लेते हैं, इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलियकल फ़रज।